السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دی بادشاہ بائے نگاہ راحل ایپیسوڈ 30۔ علی کے جانے کی کچھ دیر بعد ہی اریحہ اس کے کمرے میں آئی۔ نینا اسے دیکھ کر مسکرائی لیکن اس کے سامنے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی علی کی طرح ہی اسے تنگ کرنے آئی ہے۔ وہ بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل پر کچھ ٹیکسٹ چیک کر رہی تھی۔ اریحہ برابر میں بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی اپنا موبائل تھا، لیکن وہ پہلے کچھ ٹائپ کرنے کے بعد اب اسے گھور رہی تھی۔ چہرے پر ایک شرارتی سی مسکان تھی۔ نینا آپی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کن سوچوں میں گم ہے؟ اور نینا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے ایک نظر اریحہ کو بیزاری سے دیکھا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے موبائل پر دوبارہ ٹیکسٹ پڑھنے لگی۔ چند لمحے بعد اریحہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے موبائل کی اسکرین کی۔ واٹس ایپ کھلا تھا، کسی کو ایک میسج بھیجا گیا تھا اور وہ میسج کس کو بھیجا گیا تھا یہ بھی اس نے دیکھ لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے موبائل کی اسکرین پر جھلکنے والے اس میسج کو دیکھا تو یہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ میسج؟ اس نے شانے اچکائے۔ کس کو کیا ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میسج کس کو کیا گیا ہے اس نے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لے، اس نے شرمندہ ہوئے بغیر بڑی ڈٹائی سے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے موبائل فوراً اس کے ہاتھ سے لیا اور وہ میسج دوبارہ پڑھا۔ براق بھائی، نینا آپی آپ کو بہت مس کرتی ہے۔ آپ نے ان پر کیا جادو کیا ہے کہ ان کا آپ کے بغیر کہیں دل ہی نہیں لگتا؟ وہ میسج دوبارہ پڑھ کر اس کا ذہن معاف ہی ہو گیا۔ نینا نے اپنے گھر والوں کو براق کی اجازت سے اس کا نیا نمبر دے دیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اریحہ ڈٹائی سے مسکراتی دل ہی دل میں وہ بھی مسکرائی۔ ڈیلیٹ کرو اسے، اس نے بظاہر غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ وہ یہ کہتے ہوئے مطمئن سے انداز میں بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگانے لگی کہ تب ہی اس کی نظر اپنے موبائل کی اسکرین پر گئی۔ اوہ، براق بھائی کچھ ٹائپ کر رہے ہیں، اس نے اسکرین پر نظر جماتے ہوئے کافی پرجوشی سے کہا۔ نینا نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ سوال میں تم سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آخر تمہاری بہن نے مجھ پر کیا جادو کیا ہے کہ اس کے بغیر میرا کہیں دل ہی نہیں لگتا؟ براق کا میسج پڑھ کر اریحہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اوہ سو کیوٹ، اس نے وہ میسج نینا کو دکھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نینا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ادھر دو یہ موبائل، امی سے کہتی ہوں کہ تمہارا موبائل یوز کرنا بند کر دیں۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس نے خفگی سے کہا۔ ہاں، اب آپ بے شک میرا موبائل یوز کرنا بند کروا لے، میں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ وہ یہ کہتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے تقریباً بھاگ گئی۔ اریحہ، وہ چلائی اور سر جھٹک کر موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، پھر مسکرانے لگی۔ کار کی رفتار ہمیشہ کی طرح درمیانی تھی۔ ارد گرد لمبے اور اونچے درختوں کا بسیرا تھا اور درمیان میں سیدھی اور ہموار سڑک تھی۔ اس پر کار ڈرائیو کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ منزل نیوز نیٹ ورک اسٹوڈیو کا تھا، جہاں اس نے ملک کے دیگر صحافیوں سے ایک اہم ملاقات کرنی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ملاقات کینسل ہونے والی تھی، اور آخر کس طرح سے؟ افق پر روشن آفتاب کی شعاعیں اس کی کار کی کھڑکیوں سے گزر کر اس کے چہرے پر گرتی، معمولی سے انداز میں ارد گرد سرسری سی نگاہ دوڑاتی اور کار ڈرائیو کرنے میں مگن رہتی۔ اس کا موبائل ڈیش بورڈ پر پڑا تھا اور پھر اس کے سامنے سے 3-4 تیز رفتار سے چلتی ہوئی گاڑیاں اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ یوں کہ وہ اگر صحیح وقت پر بریک نہ لگاتی تو ان گاڑیوں کا اس کی کار کے ساتھ ٹکرا جانا یقینی تھا۔ دل کی دھڑکنیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس نے ناگواری سب سامنے رکی ان گاڑیوں کو دیکھا جن میں موجود افراد کا چہرہ ٹھیک سے عیاں نہیں تھا۔ اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور پیر پٹکتی باہر نکلی۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اور پھر اسے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑنا چاہا لیکن تبھی اس کے چہرے پر کسی نے ایک کلوروفارم سے بھرپور رومال رکھ دیا۔ اس نے خوب مزاحمت کی لیکن آخر میں سب بے سدھ رہا۔ وہ گہرے اندھیرے کے سائے میں ڈوبتی گئی۔ ہر جانب تاریکی کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے۔ دن کا وقت تھا پھر بھی روشنی نہیں تھی یہاں۔ یہ موٹی موٹی دیواروں سے بنا ایک وسیع کمرہ تھا۔ یہاں 2-3 پتلی لکیروں کی مانند روشن دان تھے جو اس اندھیر نگری میں آفتاب کی کرنوں کو ملنے والا واحد راستہ تھا۔ دھول مٹی بھی ارد گرد موجود اشیاء پر جمی تھی۔ ایسے میں اس بوسیدہ پرانی اور ویران عمارت کے اندر مرکز میں 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں، جن میں سے ایک پر وہ براجمان تھی اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر وہ براجمان تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اس کرسی کے ساتھ رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ آنکھیں بند تھی، وہ بے ہوش تھی۔ میکائل نے اپنے ساتھ کھڑے اسلم کو ہاتھ سے اشارہ کیا، فوراً وہاں رکھی ایک چھوٹی سی میز کی جانب بڑھا اور اس پر سے ایک گلاس
اس پر سے ایک پانی کا گلاس اٹھایا اور اس وجود کی طرف مڑا جس سے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ میکائل 2 دن پہلے ہی اسلام آباد آیا تھا اور وہ یہاں جس کام کے لیے آیا تھا اسی کے لیے وہ آج یہاں موجود تھا، لیکن اصل کام ابھی ہونا تھا۔ اس وجود کے پاس پہنچ کر اس نے گلاس میں موجود پانی اس کے چہرے پر پھینکا۔ وہ وجود ہڑبڑا کر اٹھا، آنکھیں کھولی، ارد گرد نگاہ دوڑائی، چہرے پر ناسمجھی امڑی اور پھر اپنے سامنے کرسی پر براجمان شخص کو دیکھ کر اسے سب سمجھ میں آنے لگا۔ ہم پھر مل رہے ہیں، اس نے بازو پھیلا کر کافی فاتحانہ سے انداز میں اس سے کہا جو اسے ابصر کو ہوتی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ ہاں؟ ایک تیکھی نظر میکائل کے ساتھ کھڑے اسلم پر ڈالی اور پھر اس نے اس سے سرد مہری اور تیش کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ کتنا بے وقوفانہ سوال ہے، اسے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ اسے بت بنی دیکھتی رہی، خاموشی سے اور تیش کے عالم میں۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ موجود تھی۔ اسلم کی طرف اشارہ کرنے پر اس نے اسے لائٹر دیا۔ اس نے سگریٹ جلایا اور ایک گہرا کش لیا، پھر سارا دھواں نینا کی طرف اڑایا۔ نینا نے کراہیت سے چہرہ موڑ لیا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے اب کی بار پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میکائل خاموش رہا، سگریٹ کے 2-3 مزید کش لیے اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جلتی ہوئی سگریٹ کی بو ہر سو پھیلی تھی جو اسے بہت تکلیف دہ محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خلاف کئی ثبوت اکٹھے کر چکی ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کچھ سوچنے لگا۔ میری بیوی کی ڈائری بھی تمہارے پاس ہے، اس نے کہا تو نینا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات مزید بڑھے۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ عباس احمد، اس کا انجام دیکھا تھا نا تم نے؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں ایک دم پلک جھپکنا بھول گئی۔ ایک حادثے میں مارا گیا۔ اسلم، تم نے دیکھا کیسے ایک شخص کا قتل ایک حادثہ بن گیا؟ اس کا دل جلنے لگا تھا۔ اس بیچارے کو ملک کی خدمت کرنے کا یہ صلہ ملا، میکائل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ عباس احمد کا قتل ہوا؟ وہ جیسے ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئی۔ تم نے اسے مار ڈالا؟ وہ چیخی۔ وہ خباثت کے ساتھ دانت نکالتا ہوا اسے دیکھے گیا۔ بیچاری کیا سمجھتی تھی خود کو؟ اور دیکھو تو ذرا اب کیا ہو گیا۔ ہاں، تم تو میری قید میں ہو۔ نینا احسن، اس نے ارد گرد ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کافی مغرور انداز میں کہا اور پھر کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اگر تم مجھے مار دینا چاہتے ہو تو مار ڈالو، میں موت سے نہیں ڈرتی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد نینا نے کہا، جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں ختم نہیں کر رہا۔ اس نے شانے اچکائے۔ زندگی اللہ دیتا ہے، وہ جب چاہے اسے واپس لے لیتا ہے۔ انسان کسی کو نہ ہی زندگی دے سکتا ہے اور نہ ہی موت۔ اس نے اپنا ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے پر حد درجے کی بے رحمی، خباثت اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ میری بات سنو، ہم ایک سودا کرتے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی پوائنٹر فنگرز ملاتے ہوئے کافی معنی خیز انداز میں کہا۔ سودا؟ کیسا سودا؟ وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ تم تو جانتی ہو، جو تم نے میرا انٹرویو کیا تھا اس سے میری کتنی بدنامی ہوئی۔ میں یہ سب بھول نہیں سکتا، کبھی بھی۔ اس نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن وہ رکا۔ لیکن اس نے مزید سننا چاہا۔ اگر یہ معاملہ ختم بھی ہو جائے تب بھی میں اپنی بے عزتی نہیں بھول سکتا۔ اس کی نگاہیں جیسے اسے کھا جانے والی تھی۔ لہجہ دھیما تھا مگر آواز بھاری۔ میکائل ملک کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس کی ساکھ خراب کرے، اور جو ایسا کرتا ہے اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھیجتے ہوئے کہا۔ صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ایک اور انٹرویو لو، اسی چینل پر، اسی شو میں، لیکن وہ اپنی کرسی کو تھوڑا سا آگے کو ہوا۔ اب کی بار تم وہ سوال پوچھو گی جو تمہیں بتائے جائیں گے، مگر اس سے پہلے تمہیں شو میں معافی مانگنی ہوگی۔ اور پھر اس نے اطمینان کے ساتھ کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگایا۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو پہلے زیر رب طنزیہ انداز میں مسکرائی اور پھر اس کی مسکراہٹ مزید بڑھی۔ اس کی مسکراہٹ پر اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ گریٹ جوک۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے میکائل کا تماشا کر اڑانے والے انداز میں کہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لی، چہرے کی رگیں نمایاں ہو گئی۔ معافی کس بات کی؟ اس نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ اس دن جو تم نے میری بے عزتی کی، اس بات کی معافی، سمجھ آئی؟ کرسی سے آگے کو ہوتے ہوئے اس نے بلند آواز میں کہا۔ تم اس شو میں کہو گی کہ میں نے میکائل ملک کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جس کے وہ حقدار نہیں تھے، اور تم یہ قبول کرو گی کہ میرے ہی غلط رویے کی وجہ سے وہ کیمراز بند کروانے تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ انسان پر جب جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں تو وہ اکثر حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ وہ بے حد روانی میں اسے حکم دیے جا رہا تھا جسے وہ جھٹلاتی نظروں سے دیکھ کر
رد کیے جا رہی تھی۔ او صحیح صحیح، اور کیا کہنا ہوگا مجھے؟ اس نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے طنزیہ پوچھا، اور تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ اصل میں ان سوالات کے پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ تمہیں میری مخالف پارٹیز کی طرف سے اچھی خاصی رقم ملی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سکھ کا سانس لیا، اسلم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کے لیے پانی سے بھرا گلاس لے کر آیا۔ میکائل فوراً پانی پینے لگا اور پھر وہ یکدم رکا۔ اس کی نظر نینا پر تھی جو اب دوبارہ سے ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی اب اسے تپا رہی تھی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اس نے پانی کا گلاس ایک طرف اچھالتے ہوئے پوچھا۔ میں ہنسوں نہیں تو اور کیا کروں؟ اس نے آئیبرو اچکایا۔ مطلب؟ سب سمجھتے ہوئے بھی اس نے ناسمجھی کا اظہار کیا۔ مطلب یہ کہ میں ایسا کوئی فضول شو نہیں کر رہی۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تم جیسے گھٹیا لوگوں پر اپنا ٹائم ویسٹ کروں۔ اس نے صاف گوئی کے ساتھ اسے ایک بار پھر بے عزت کیا۔ اس کے الفاظ سن کر میکائل نے اپنے غصے کو بڑی ہی مشکل سے قابو میں کیا۔ اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگایا اور پھر ہاتھ کی ایک مٹھی بھیج کر اپنے لبوں سے ٹکائی اور ارد گرد پرسوچ نگاہ دوڑائی، پھر زیر لب مسکرایا۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گی۔ اس کے انداز میں اب ہمیشہ کی طرح اس کا ظالمانہ پن دکھ رہا تھا جسے وہ کچھ ہی لمحوں میں جاننے والی تھی۔ جانتے تھے تو میرا اور اپنا وقت کیوں ضائع کیا؟ تم ایک فارغ انسان ہوں گے لیکن میں نہیں۔ اس نے بھی عہد کر رکھا تھا کہ وہ اسے آج بہت بہت ذلیل کرے گی۔ رکو لڑکی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک سودا ہے۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے رکنے کو کہا۔ اف اللہ مجھے صبر دے، نینا نے ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ میکائل ایک دم مسکرائے، ایک عجیب سے انداز میں اسے دیکھا اور پھر وہ کہنا شروع ہوا۔ تم یہ نہیں چاہو گی کہ تمہاری پیاری بہن اریہا تم سے دور ہو جائے۔ تم یہ نہیں چاہو گی کہ ٹی وی کی اسکرینز پر یہ خبر گونجے کہ تمہاری بہن اریہا احسن کو نامعلوم افراد نے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا۔ وہ بے حد سرد مہری سے کہہ رہا تھا اور وہ جیسے چند لمحے کے لیے ایک پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی، بالکل ساکت سی۔ میکائل، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ چیخی۔ تم یہ بھی نہیں چاہو گی کہ تمہارا بھائی علی احسن کار ایکسیڈنٹ میں مارا جائے؟ اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجنے لگی، دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ اور تم نے کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ سر کے پیچھے باندھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیمے سے انداز میں کہا۔ اب سوچ لو۔ وہ مسکرایا، اس کی آنکھوں کی نمی مزید بڑھ گئی۔ ہاں، ایک اور بات، تم یہ کیسے سہ لوگی کہ وہ چینلز جن پر تمہاری بہادری، ذہانت اور تمہارے کردار کی مثالیں دی جاتی ہے، ان چینلز پر یہ خبر گردش کرے کہ نینا احسن براق یامان کی بیوی کے کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات؟ اس نے اب کی بار اسے غضبناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ کمزور پڑتے لہجے میں بولی اور پھر اس کی آنکھوں میں سے آنسو برس پڑے۔ وہ اس کے سامنے کبھی اتنا کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی آج وہ اس کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اسلم، پانی لاؤ۔ اسے کچھ دیر یوں روتا ہوا دیکھ کر میکائل نے اسلم کو حکم دیا۔ اسلم پانی کا گلاس لے کر آیا جو اس نے نینا کو دینا تھا، لیکن وہ گلاس میکائل نے اس سے لے لیا۔ ہاتھ کھولو اس کے، اس نے حکم دیا۔ اسلم نے میکینکی سے انداز میں نینا کے رسیوں سے بندھے ہاتھ کھولنا شروع کیے۔ نہیں پینا مجھے۔ میکائل نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا تو اس نے جھٹک دیا۔ اس نے اسلم کو پانی کا گلاس واپس لے جانے کا حکم دیا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، جس کی آنکھیں اب اپنے آنسوؤں پر کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو کیا فیصلہ کیا؟ اس نے فاتحانہ انداز میں پوچھا۔ میں راضی ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں کہا، نظریں جھکائے ہوئے کہا اور آنکھیں برسنے لگی، یوں جیسے شکست ملنے پر انسان پشیمانی سے آنسو بہاتا ہے۔ میں تمہارا دوبارہ انٹرویو لوں گی۔ جو کچھ تم نے کہا وہ سب کروں گی میں، اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ بس تم نے میرے گھر والوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اسے اشارہ کرتے ہوئے تنبیہ کی۔ اس کی فکر نہ کرو تم، اس نے یوں کہا جیسے کوئی احسان کر رہا ہو۔ اور ہاں، کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ آئی؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح تلخ تھا۔ اسلم، نینا میڈم کو ان کی گاڑی تک چھوڑ کر آؤ، تم انہیں گھر بھی چھوڑ سکتے ہو اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے، اس نے بے شرمی سے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، وہ یہ کہتے ہوئے سلگتے ہوئے دل کے ساتھ کرسی سے اٹھی۔ میکائل اپنی نشست پر بیٹھا رہا، اس نے چند قدم آگے بڑھانا شروع کیے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس میرے خلاف کئی ثبوت ہوں گے، لیکن مجھے وہ ثبوت نہیں چاہیے، وہ کہہ رہا تھا تو اس کے چلتے ہوئے قدم زنجیر ہوئے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے وہ سب ثبوت دینے کے باوجود بھی تمہارے پاس ان کا کوئی بیک اپ یا کاپیز ضرور موجود ہوں گی۔
اس لیے میں اس سب میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ وہ کہہ رہا تھا تو اس نے نینا کی طرف اپنی گردن نہیں موڑی تھی اور نہ ہی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو اب؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے گردن موڑے بغیر سنجیدگی سے پوچھا۔ یہی کہ تم اپنا منہ ساری زندگی بند رکھو گی، ورنہ تمہارا انجام میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے ایک تیکھی سی نظر اس پر ڈالی اور پھر جذبات میں سر ہلاتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ جانے لگی۔ اسلم بھی اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ اس عمارت سے باہر نکل کر اس کی جان میں جان آئی۔ ہر طرف سورج کی روشنی پھیلی تھی۔ صاف اجلا سا دن تھا جو اس اندھیری نگری میں گم سا لگ رہا تھا۔ اس کی کار کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ اپنی کار کی جانب بڑھی، ایک ناگواری سے بھرپور نظر اسلم پر ڈالی تو وہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اپنی نشست سنبھالی۔ وہ دروازہ کھڑک سے بند ہوا۔ اس نے کھڑکی سے باہر ایک نظر اس بوسیدہ سی عمارت کے اوپر ڈالی اور پھر وہاں سے جانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد اسلم دوبارہ اس عمارت کے اندر جانے لگا، مزید سازشیں چلنے۔ منظر تھا ایک ایسے کمرے کا جس کی دیواروں پر مختلف قسم کے چارٹس، نقشے، تصاویر، عموماً فوجی افسران کی تصاویر وغیرہ لگی تھی۔ یہاں کئی افراد موجود تھے جو ایک صف میں کھڑے تھے، ہاتھوں میں مشین گنز تھامے۔ ان کے برعکس وہ دونوں ایک دیوار کے سامنے کھڑے تھے۔ اس دیوار پر ایک جگہ 4 افراد کی تصاویر لٹکی تھی۔ ان میں سے ایک یامان بے کی تصویر تھی جن کے اوپر سرخ سیاہی سے کراس لگایا گیا تھا۔ ایک میرائے یامان کی تصویر تھی جس پر بھی سرخ سیاہی سے کراس لگا دیا گیا تھا، مگر باقی دونوں تصاویر جمر خاتون اور براق یامان کی تھی۔ ان دونوں کی تصاویر پر کراس نہیں لگایا گیا تھا، لیکن ان دونوں کی تصاویر کا ان کے ساتھ لٹکے ہونا یہ اشارہ دے رہا تھا کہ وہ ان کی تصاویر پر بھی کراس لگانے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ میرات، اس بار کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں۔ براق کی تصویر کو شاطر نگاہوں سے تکتے ہوئے اونور نے اپنے ساتھ کھڑے شخص سے کہا جس کی نگاہیں اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کی تصویر پر جمی تھیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے میرائے یامان کی تصویر سے نگاہیں ہٹا کر اونور کو بہت اعتماد کے ساتھ دیکھا۔ میرات جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے مکمل کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اس نے ایبرو اچکائے اور دوبارہ اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں نہ جانے کیا کیا تھا جس کی سمجھ اونور کو نہ آ سکی۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اس کے ویران چہرے کو دیکھا اور پھر اس دیوار کی جانب سے رخ موڑ لیا اور جانے لگا۔ میرات وہیں کھڑا رہا، بالکل خاموش۔ اسلام آباد میں آسمان گرم اور مربوط قسم موسم کا تجربہ کر رہا تھا۔ موسم پھر بھی دن کی نسبت کچھ بہتر تھا۔ جولائی اگست میں نمی کی سطح اعتدال سے زیادہ تھی، خاص طور پر غروب آفتاب کے بعد ہوا میں نمی گرمی کے احساس میں مزید اضافہ کرتی۔ یہ منظر نیوز نیٹ ورک کے اس اسٹوڈیو کا تھا جہاں کچھ ماہ پہلے اس نے اس کا پہلا انٹرویو لیا تھا اور آج وہ اس کا دوسرا انٹرویو لینے جا رہی تھی، جس کے مطابق ایک اسکرپٹڈ انٹرویو تھا۔ کنٹرول روم میں ڈائریکٹر انٹرویو کو ٹریک پر رکھنے کے لیے ہمیشہ کی طرح موجود تھا، لیکن نینا احسن کے ہوتے ہوئے انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ انہیں صرف ریٹنگ سے مسئلہ تھا اور نینا نے جو بھی سوال پوچھنے تھے سب جانتے تھے کہ ان سوالوں سے اس شو کی ریٹنگ ہمیشہ بڑھتی۔ تو ناظرین، آپ سبھی کو میرے پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نینا احسن اور آج کے ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے معروف سیاستدان میکائل ملک، جو کافی پرجوش تھی۔ میکائل کو حیرت ہوئی۔ سب سے پہلے تو میکائل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ تھی، کافی سنجیدگی سے اپنی نشست پر باوقار انداز میں بیٹھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی۔ لوگ اسے دیکھ کر ہمیشہ حیران رہ جاتے کہ آخر کوئی عورت اتنی باوقار اور پر اعتماد کیسے ہو سکتی ہے۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، اپنی نشست پر میزبان میکائل ملک نے بھی کافی خوشگوار لہجے میں کہا۔ آج اسے یقین تھا کہ وہ ایک فاتح ہوگا۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں آپ سے اور تمام ناظرین سے کچھ کہنا چاہوں گی۔ چند لمحوں کے بعد ہی نینا نے ہمیشہ کی طرح اپنے چہرے پر سنجیدگی قائم رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر میکائل کے دل میں ایک دم سے مسرت کی کئی لہریں دوڑی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ اس لائیو شو میں سب کے سامنے اس سے معافی مانگے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میکائل صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے، وہ کہتے ہوئے رکی۔ دوسری جانب اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ تب ماحول کچھ ناخوشگوار رہا تھا، لیکن اس نے کچھ پرسوچ نگاہوں سے میکائل کو دیکھا اور جو اپنی نشست کے ساتھ ہلکا سا ٹیک لگائے کافی شاہانہ سے انداز میں بیٹھا تھا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور پھر کچھ لمحوں کی خاموشی چھائی۔ میکائل کے دل و دماغ میں یکدم کئی اندیشوں نے گھر کر لیا۔ اسکرپٹ میں اس نے یہ بولنے کو تو نہیں کہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی اور ناسمجھی بھی۔ جی مجھے بھی یہی امید ہے، اس نے بظاہر معمولی سے انداز میں کہا۔ نینا نے اپنے سامنے میز پر رکھے
کاغذ کے پنوں پر ایک نگاہ دوڑائی جن پر وہ سوال تحریر تھے جو اس نے آج میکائل ملک سے پوچھنے تھے۔ میکائل صاحب، تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس نے کاغذ کے پنوں پر سے اب نگاہ ہٹاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ دوسری جانب اس کا دل اب پہلے سے کچھ بے چین تھا۔ آپ کی بیوی ماریا کی وفات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ اور ماریا کا نام سن کر اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اور جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی اس وقت کون کون موجود تھا ان کے پاس؟ سوال کافی سنجیدگی سے پوچھا گیا، بغیر ہچکچائے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ دراصل آپ نے اس بارے میں کبھی کسی پروگرام میں آ کر تفصیل سے نہیں بتایا، بس 1-2 بیان ہی ہے آپ کے اس بارے میں۔ تو میں اور ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی، اس کی خاموشی کو دیکھ کر اس نے اپنے سوال پوچھنے کی وجہ واضح کرنا چاہی، اس کے لیے نہیں، ناظرین کے لیے، لیکن اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا آپ کو اس بارے میں نہیں معلوم؟ میری بیوی کی ڈیتھ کے بارے میں ساری معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ میں اس کی ڈیتھ کی بات کر کے اپنے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس نے چہرے پر مصنوعی سی رنجیدگی قائم کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے معمولی سے انداز میں کہا اور ایک سرسری سی نگاہ ان کاغذوں کے پنوں پر دوڑائی۔ میکائل نے ایک گہری سانس لی، یوں کہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماریا صاحب کی ڈیتھ کے بعد جو ان کی میڈیکل رپورٹ آئی تھی اس میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ان کی گردن پر نشانات موجود تھے، اور اب کی بار وہ جو کہہ رہی تھی اس کی میکائل کو بالکل بھی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی نشست سے تھوڑا آگے کو ہوا۔ آپ کے مطابق وہ سیڑھیوں سے گری تھی، تو ان کی گردن پر وہ نشانات کیسے تھے؟ ان سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ صاف گوئی سے کہہ رہی تھی، تو میکائل نے ہڑبڑا کر اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ آپ بھول رہی ہے کہ ان رپورٹس کو جعلی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کی آواز اب قدر بلند تھی۔ میری مرحومہ بیوی سیڑھیوں سے گری تھی، اسی وجہ سے وفات پا گئی۔ اس نے مزید کہا۔ کیا اس وقت کوئی موجود نہیں تھا وہاں؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ اس نے ایک مٹھی بھیج لی۔ نہیں، بھیجی ہوئی مٹھی لبوں کے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ آپ بھی؟ سوال پھر فوراً پوچھا گیا۔ نہیں، جواب بھی اب فوراً آیا۔ آپ کہاں تھے اس وقت؟ سوالات کی رفتار کم ہونے کی بجائے مزید تیز ہو گئی۔ میکائل نے اب کی بار ارد گرد سرسری سی نگاہ دوڑائی، جیسے اپنے غصے پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں شہر سے باہر تھا، اس نے لب کاٹتے ہوئے گردن اونچی کرتے ہوئے جواب دیا۔ میکائل صاحب، کیا آپ واقعی شہر سے باہر تھے؟ نینا نے آئیبرو اچکائے۔ میکائل اسے زہر خند نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ ماریا صاحبہ کی وفات کے بعد آپ نے بیان دیا تھا کہ اس دن آپ لاہور کی ٹریفک جام میں پھنس گئے تھے، جس وجہ سے آپ کو گھر آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ اس نے اب کی بار اپنا ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا ہے، مجھے ٹھیک سے سب کچھ یاد نہیں، جو اب کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دیا گیا۔ جیسے انسان کبھی ان واقعات کو نہیں بھولتا جس نے اسے کافی تکلیف پہنچائی ہو۔ اس نے شانے اچکائے۔ خیر، ہم اگلے سوال کی جانب موو کرتے ہیں۔ اور اب کی بار اس نے کاغذ کے پنوں پر نگاہ نہیں دوڑائی، لیکن اگلے سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک کال ریکارڈنگ سنانا چاہوں گی۔ اس نے یہ کہا تو میکائل کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی، بہت تیز۔ جہاں جہاں یہ شو دیکھا جا رہا تھا وہاں اب ٹی وی، موبائل، LED، ان سب کی اسکرینز پر سے اب اس کال ریکارڈنگ کی آواز گونجنے لگی۔ اس کال ریکارڈنگ میں میکائل ملک کسی سے کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، اور دوسری جانب سے وہ شخص اس سے کچھ بیانات دینے کے بارے میں ہدایت فراہم کر رہا تھا۔ وہ کال ریکارڈنگ 3 منٹ کی تھی۔ جیسے ہی وہ کال ریکارڈنگ ختم ہوئی، ہر سو ایک سناٹا سا چھا گیا۔ یہ کال ریکارڈنگ سنتے ہوئے میکائل کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آیا اور گیا۔ آج سب کچھ بالکل اس کی توقع کے برعکس ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ یہ آپ ہیں نا میکائل صاحب؟ نینا نے کافی اطمینان کے ساتھ سوال پر سوال کر ڈالا۔ اس کے چہرے پر اب زیر لب ایک معنی خیز مسکراہٹ امڑی، جیسے وہ شکاری کو خود اس کے جال میں پھنسا رہی ہو یا شاید پھنسا چکی ہو۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ آواز آپ کی ہے، مگر آپ جس سے مخاطب ہیں وہ کون ہے؟ اس نے ایبرو اکھٹے کرتے ہوئے پوچھا۔ رکے، اس بارے میں بھی ہم ابھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اور پھر میکائل کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میں اس کال ریکارڈنگ کو ریوائنڈ کرتی ہوں اور پھر ہر طرف اس کال ریکارڈنگ کی آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ اسی کال ریکارڈنگ میں ایک پوائنٹ پر میکائل کی زبان سے کسی کا نام لیا گیا۔ نینا نے وہ نام ریوائنڈ کیا۔ راجیش، یہ کون ہے میکائل صاحب؟
میکائل کی زبان سے اس نکلے جانے والے نام کو سن کر نینا نے پوچھا۔ اس نے جواباً کچھ نہ کہا، بس اسے لب کچلتے ہوئے غضبناک نظروں سے گھورتا رہا۔ وہ زیر لب طنزیہ مسکرائی اور اب کی بار اس نے اسکرین پر ایک ویڈیو چلانے کا حکم دیا۔ اس نیٹ ورک اسٹوڈیو کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں یہ شو چل رہا تھا وہاں اب وہ ویڈیو کلپ چل رہی تھی جس میں ایک ہندوستانی ادھیڑ عمر شخص موجود تھا۔ اسے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا۔ وہ شخص اس پریس کانفرنس میں اپنے اوپر لگائے گئے دہشت گردی کے الزامات کی نفی کر رہا تھا۔ یہ اس شخص کی تب کی پریس کانفرنس تھی جب اس پر لگائے گئے الزامات سچ ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ویڈیو کلپ اپنے اختتام کو پہنچی۔ نینا اب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ راجیش ہے، جانتے ہی ہوں گے آپ اس کو، دہشت گرد تنظیم کا سربراہ جو آج تک قانون کے ہاتھوں سے چھپتا پھر رہا ہے۔ وہ کہنا شروع ہوئی۔ وہ اب بس اسے سن رہا تھا، کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ اس کی آواز کچھ ملتی جلتی نہیں اس شخص سے جس سے آپ مخاطب تھے، بلکہ کچھ نہیں بہت ملتی جلتی ہے۔ اس نے اپنا ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ میکائل نے اپنے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی اور پھر اپنی نشست کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ ماتھے پر سلوٹیں اب مزید بڑھ چکی تھیں۔ جی ہاں، یہ راجیش کی ہی آواز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کال ریکارڈنگ جعلی ہے، اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نینا نے یکدم طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میکائل کے چہرے کے زاویے یہ دیکھ کر مزید خراب ہوئے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جعلی نہیں ہے، یہ مجھ تک بہت سی ریلائبل سورسز سے پہنچی ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ باقی اب یہ جعلی ہے یا اصلی ہے اس کا فیصلہ تو قانون ہی کرے گا۔ یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ اب وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس معاملے پر اب قانونی کارروائی ہونی تھی۔ اس کا اشارہ اسے نینا نے دے دیا تھا۔ لیکن چونکہ آپ کے مطابق یہ جعلی ہے تو میں اس بارے میں مزید سوالات کر کے ہم دونوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گی، اس نے بے فکری سے کہا۔ وہ جتنی بے فکر تھی اتنا ہی وہ اس وقت پریشان اور حواس باختہ سا تھا، اور اب وہ مزید حواس باختہ ہونے والا تھا۔ نینا نے اب کی بار اسکرین پر وہ ویڈیو چلانے کا حکم دیا جس کو دیکھ کر میکائل کی مزید بری حالت ہونے والی تھی۔ وہ ویڈیو اسکرین پر چل پڑی۔ اس ویڈیو میں میکائل کو کسی غیر ملکی ہوٹل میں دیکھا جا رہا تھا جہاں اس کی میز کے برابر میں رکھی کرسی پر وہی شخص کافی اعتماد کے ساتھ بیٹھا تھا جس کی پریس کانفرنس کی کلپ اس نے کچھ لمحے پہلے ہی دکھائی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے یہ سب واضح تھا۔ اب کیا یہ ویڈیو بھی جعلی ہے؟ اس نے میکائل کا حواس باختہ چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہا، یوں کہ اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ کسی بت کی طرح بس اسکرین پر اسٹاپ ہوئی وہ ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، لگتا ہے میکائل صاحب اس ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پائے، تو میں یہ ویڈیو ریوائنڈ کروا لیتی ہوں۔ اب کی بار ویڈیو ریوائنڈ کروائی گئی۔ میکائل صاحب، اس ویڈیو میں آپ کو راجیش دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا جا رہا ہے، اور صرف یہی نہیں، اس میں یہ شخص آپ کے کچھ بیانات دینے کے متعلق رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو اسکرین پر دوبارہ چل رہی تھی تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے نینا کہہ رہی تھی۔ میکائل کے چہرے سے اب اس کے دل میں چلنے والے طوفان کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ اس پر اب کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے جتاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ جعلی ہے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے کہا۔ یہ فیصلہ تو قانون کرے گا۔ اس نے بھی ہمیشہ کی طرح ہار نہ مانی۔ اس کی پر اعتمادی دیکھ کر وہ اپنی نشست سے اٹھا۔ اسے اس وقت اس کے چہرے پر قائم طنزیہ مسکراہٹ اور اس قدر بری لگ رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پستول ہو اور وہ اسے اسی وقت ختم کر دے، لیکن وہ ابھی اتنا بھی حواس باختہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے تیر سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے اسے ایک جنگ کی خبر دے رہا ہو، اور پھر وہ مڑا تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، پروگرام لائیو جا رہا ہے۔ وہ اس کی حقیقت ابھی مزید سب کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ میکائل کے قدم رکے۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک تیکھی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ گیٹ لاسٹ یو، اور پھر اس نے لائیو شو میں ہی اسے گالی دے دی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی، وہ میکائل سے ایسے ہی رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نینا نے شو کا اختتام الوداعی جملوں سے کیا۔ میکائل یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس حرکت پر اسے کس قدر تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اور صرف اس حرکت پر ہی نہیں بلکہ آج کے انٹرویو کے بعد اس کی بچی کچی ساکھ بھی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے باہر نکلی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنی کار کی جانب بڑھی، کار کا دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے پہلے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ کار کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور پھر ایک دو بار کی ٹرائی کے بعد کار اسٹارٹ ہو گئی۔
کار کی رفتار تیز تھی آج، اور منزل بھی آج مختلف تھی۔ وہ اپنے گھر نہیں جا رہی تھی، وہ کہیں اور جا رہی تھی۔ کار جس راستے پر چل رہی تھی وہ ایک غیر معروف شاہراہ تھی۔ یہاں مین روڈ کی نسبت زیادہ خاموشی تھی، دونوں اطراف میں گھنے درختوں کا بسیرا تھا۔ یہ راستہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کار ایک فلیٹ کے سامنے آ کر رکی جو اس کے گھر سے یقیناً کافی دور تھا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اس میں سے باہر نکلی، کار کا دروازہ کھڑک سے بند کیا اور پرسوچ نگاہوں سے اس فلیٹ کو دیکھا۔ میکائل، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں بیوقوف ہوں؟ وہ زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرائی اور پھر اس فلیٹ کی طرف قدم بڑھانے لگی جو اس نے کچھ ہی دن پہلے کرائے پر لیا تھا۔ میکائل ملک کے نینا احسن کو دھمکانے کے بعد وہ اپنے گھر کی کافی متذبذب سے انداز میں لوٹی۔ دل کئی اندیشوں سے وسوسوں سے بھرپور تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کیا اسے والدین کو سب کچھ بتا دینا چاہیے یا پھر اسے خاموشی سے میکائل ملک کی بات مان لینی چاہیے؟ وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر شام ڈھل رہی تھی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی کی آخری کرنوں کو بھی نگل رہا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ویرانی اور وحشت بھی صرف اسے محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ کافی دیر ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میکائل ملک کی بات نہیں مانے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ حفاظتی اقدامات نہ کرتی۔ اللہ بھی انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو خود بھی کچھ کریں۔ سب سے پہلا کام جو اسے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اسے احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کو اس بات پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ دونوں عارضی طور پر یہ گھر چھوڑ کر کراچی تایا جان کے پاس چلے جائے، لیکن وہ اس بات پر انہیں کیسے راضی کرے؟ اور وہ اس بات پر آخر کیسے راضی ہو جاتے کہ وہ نینا کو یہاں اکیلا چھوڑ کر کراچی چلے جاتے؟ کیونکہ یہ بات نینا جانتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ کسی حالت میں نہیں جا سکتی۔ در حقیقت کچھ ہی دنوں میں میکائل کا لیے جانے والا انٹرویو ایک عظیم جنگ کی دعوت دے رہا تھا اور وہ میدان جنگ سے بزدلوں کی طرح بھاگ جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے کافی ہمت کر کے رات کو کھانے کے بعد احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کے ساتھ چائے پیتے ہوئے انہیں میکائل ملک کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس نے انہیں یہ سب بتایا کہ وہ اسے کیا دھمکیاں دے رہا تھا اور آخر وہ اس سے کیا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے کسی طرح زبردستی کسی ویران عمارت میں لے جا کر دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے انہیں یہ بتا دیا تو جو کچھ چانسز تھے ان کے راضی ہو جانے کے وہ بھی غرق ہو جانے تھے۔ بابا، میں چاہتی ہوں کہ آپ امی اور باقی سب کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ وہ تینوں اب چائے پینا بھول چکے تھے۔ ان کی چائے کے کپ سامنے سینٹر ٹیبل پر پڑے تھے جن میں موجود چائے اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ علی بظاہر یہاں ان سب کے ساتھ لاؤنج میں موجود نہیں تھا، لیکن در حقیقت وہ آدھے کھلے اور آدھے بند دروازے کے ساتھ کان لگائے اندر ہونے والی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اریحا اپنے کمرے میں اسکول کا کام نوٹ کرنے میں مصروف تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ احسن صاحب بھڑک اٹھے تھے۔ آپ سب کراچی چلے جائیں، صرف کچھ دنوں کے لیے، یہی بہتر ہے۔ اس نے ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی؟ احسن صاحب نے وہ بات پوچھی جس کو بتانے میں وہ کافی ہچکچائے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نظر جھکی تھی، ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے۔ حلیمہ صاحبہ کی آنکھیں اس دوران صرف برس رہی تھی۔ ابھی نینا نے انہیں وہ دھمکیاں جو میکائل ملک نے اسے دی تھی وہ اس طرح سے بتائی تھی کہ ان کی سنگینی کا اندازہ حلیمہ صاحبہ ٹھیک سے نہیں لگا پائی تھی، لیکن احسن صاحب سب سمجھ گئے تھے۔ وہ ملک کے کچھ مفاد پرست، منافق اور جابر سیاستدانوں کی خصلتیں اچھے سے جانتے تھے۔ نینا، تمہیں اس کا انٹرویو لینا ہوگا اور وہی کرنا ہوگا جو وہ کہے گا۔ ہاں، اور ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اور اس انٹرویو کے بعد تم صحافت کو الوداع کہہ دینا۔ اب کی بار ان کا لہجہ بھیگنے لگا۔ وہ ان کے الفاظ کی تکلیف کے باعث بلبلا اٹھی۔ بابا، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو احسن صاحب نے شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس بارے میں اب مزید بحث نہیں کرنی۔ اسے تنبیہ کرتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تیز قدموں کے ساتھ لاؤنج پر چلے گئے۔ حلیمہ صاحبہ وہیں صوفے پر بیٹھی ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ نینا ان کے پاس گئی اور انہیں نرمی سے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی اب کی بار متواتر آنسو بہنے لگے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ کس طریقے سے نینا اپنے گھر والوں کی حفاظت کرے گی اور کس طریقے سے وہ اپنی خود کی حفاظت کرے گی۔ وہاں کیا ہوگا براق کے ساتھ، کیا براق میرائے کا بدلہ لے سکے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا، اور اس لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں
اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں سے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔